پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی صرف اکیلے ہی اتنے عظیم نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن ہستیوں نے اللہ کے رسول سے تربیت حاصل کی وہ اللہ کی پسندیدہ ہستیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو تخلیق کائنات سے پہلے قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو اللہ ذوالجلال نے میدان عرفات میں بکھیر دیا تھا، اور سب سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ تو سب نے بیک زبان کہا تھا، ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 379۔ اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور پھر سرتاج رسول کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین کے دل کے بعد پھر دوبارہ پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو پوری کائنات سے خوبصورت پایا، فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا میرے محبوب کے وزیر بنیں گے تو یہی لوگ بنیں گے جنہوں نے پھر اپنی زندگیاں اس دین کو امت تک منتقل کرنے میں خرچ کر دی۔ اور سچ کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر روئے زمین پہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی طریقہ اختیار کرے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کسی نے اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ اولئک اصحاب محمد، وہ صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرے۔ كانوا هم خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا، اس لیے ان کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ نے ایسے نیک دل کسی انسان کو یا انسانیت میں سے کسی کو عطائے نہیں ہیں جتنے پیارے دل اللہ نے صحابہ کے بنائے۔ اعمقها علما، جو علم اللہ نے صحابہ کو عطا کیا ہے وہ کسی کی قسمت میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اقلها تکلفا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہستیاں اگر ہیں تو وہ چنیدہ ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کا نام دیا گیا۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اس قدر خوبصورت زندگیاں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئی نہیں۔ قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ،
یہ ایسی قوم تھی اللہ نے جن کا چناؤ صرف اس لیے کیا کہ یہ میرے محبوب کی رفاقت حاصل کرنے والے ہوں اور دین کو دنیا تک منتقل کریں. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، اس لیے مشابہت کرنی ہے تو ان کے طور طریقے سے کیجیے. فَهُمْ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا على الهدى المستقیم. واللہ رب الکعبہ، اللہ کی قسم صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں تھیں جو صراط مستقیم کے راہی اور اس کاروان کے شاہکار تھے اور اسی کاروان کو لے کے چلنے والے تھے جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جن کی گواہی قرآن نے دی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کا معیار ایک چیز ہے. اگر ان کا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا تو یہ مومن ہیں، اور اگر انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں سے منہ پھیر لیا تو یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہیں گے. معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے سامنے وحی کا نزول ہوتا تھا اور ان کے سامنے جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی، قرآن کی صحیح تفسیر اور توضیح وہ جانتے تھے، بلکہ سمجھا ہی انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی تھی جو آج امت کو کاش یاد ہو جائے. ہر خیر اور بھلائی اللہ امت کے ہر فرد کے دامن میں جمع کر دے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3283. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی. لوگو، اس وقت تک خیر و برکت رہے گی روئے زمین پر جب تک ایک بھی صحابی روئے زمین پہ موجود ہوگا. اس وقت تک خیر و برکت رہے گی. آخری صحابی 110 ہجری میں اللہ کے پاس گئے ہیں، طفیل رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآنی. لوگو، اس وقت تک روئے زمین پہ خیر و برکت کا راج رہے گا جب تک ایک بھی تابعی موجود رہے گا. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا لا تزالون بخیر، بلکہ قسم اٹھائی واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآ من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی. ایک بھی تبع تابعی روئے زمین پہ موجود ہوگا تو معاشرے کے اندر خیر و بھلائی غالب رہے گی. آج جس وطن عزیز اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں شاید کہ کسی کے علم میں ہو، ہندوستان جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان اور بہت سارے ممالک کا مجموعہ تھا، 25 صحابہ اس سرزمین پہ دین خالص لے کے پہنچے ہیں. 42 تابعین کا ورود مسعود اس جگہ پہ ہوا. 18 تبع تابعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کرنے والے وہ اس سرزمین پہ پہنچے ہیں. یہ ذمہ داری ہے اس وطن عزیز کے باسیوں کی
کہ وہ اس پیغام کو پہچانے جو پیغام خود صحابہ یہاں پہنچائے، خود تابعین نے یہاں پہنچایا ہے، خود تبع تابعین نے یہاں پہنچایا ہے۔ لیکن آج تو تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، جس طرح سابقہ امتوں نے اپنی اپنی تاریخوں کو مسخ کیا۔ 42ویں تابعی محمد بن قاسم جن نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور کس طرح دین کی آبیاری کی، آج جن ظالموں کا ظلم ختم کر کے اسلام کو نافذ انہوں نے کیا تھا، آج ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اور محمد بن قاسم کی وہ کوششیں جو اسلام کے نفاذ کے لیے تھیں، آہستہ آہستہ نیو جنریشن سے وہ مٹانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جن میں سے عبداللہ ابن مسعود ہے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر سے محبت کی، سمجھ لو اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، اور جس نے سیدنا عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ ذوالجلال کی روشنی کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا، وہ تو روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد برئ من النفاق، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں خوبصورت الفاظ پیش کرتا ہے یہ انسان نفاق سے بری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ نے سنا، جس کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج سوء اتفاق یہ ہے کہ جو چیزیں میرے اور آپ کے دین کی بنیاد تھیں آج ان کی اہمیت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دعویٰ اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث پر ایمان نہیں لاتا۔ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو۔ حدیث کہتے کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو۔ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ کہ آپ کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، آپ کا اقرار آ گیا، اور آپ نے کسی ایسے رویے کو دیکھا کہ اس رویے اور زاویے کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حدیث ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بازار میں جب کتاب آتی ہے اس کی قیمت آتھر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو پیش کرنے والی ہستی ہے کون؟ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی واسطہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عظمت والی ہستی کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا، آج اس ہستی کا اگر کوئی انکار کر دے تو گویا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے. اگر وہ اپنی مرضی کرے گا، من مانی کرے گا، تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرایا اس نے نافرمانی کی، اور جس نے نافرمانی کی اس سے واضح گمراہی میں کوئی اور شخص نہیں ہے، یہی شخص ہے. تو بینگ اے مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پہ اپنے دل کو مضبوط کیا جائے کہ میری زندگی کے صحیح رویے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لیتا. بلکہ اللہ عز و جلال نے تو اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. آج لوگ اپنا نام لکھتے ہیں تو سانپ کے لاحقے لگانا بڑا پسند کرتے ہیں، نام سے پہلے بھی اور نام کے بعد بھی کتنے کتنے القابات ہوتے ہیں. لیکن قرآن نے فیصلہ کیا دیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، میرے محبوب تیرے رب کی قسم. گویا اللہ ذو الجلال اپنی کبریائی، اپنی عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم اٹھا رہے ہیں. میرے محبوب تیری بات کو جب تک لوگ حتمی بات نہ مان لیں، اٹل فیصلہ نہ مان لیں، آخری بات نہ مان لیں، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اور اللہ کے رسول کی بات حدیث ہے، وہ تو اللہ عز و جلال کے نزدیک مومن ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جلال نے جو عظمت دی وہ تو دی ہے جو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک اس جیسی ذات پیدا ہو سکے گی. اس ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ صفات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے اس کی بات کو جب تک میں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا میرے ایمان تو متحقق ہی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس لیے اللہ عز و جلال نے ایک فیصلہ دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز اللہ کے رسول تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دنیا سے روانہ ہوتے وقت صحابہ کرام کو یہ منہج دیا، یہ مشن دیا
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. میرے صحابہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسولی، اور ایک اس کے رسول کی سنت. قرآن مجید کا کوئی بھی معنی، کوئی بھی تفسیر یا کوئی بھی تفصیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اترا تھا اللہ کے رسول پر. جو وضاحت اللہ کے رسول نے کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے، وہ قابل قبول ہوگا. منمانی کے معنی اور مفاہیم اور مدعا کو پیش کرنا اور ساتھ یہ کہنا کہ حدیث کی تو ضرورت نہیں، یہ تو گمراہوں کا رویہ ہے. صحابہ کرام میں تو اس قدر یہ غیرت تھی. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا. اس ہستی کی بات ایک شخص نے نقل کی. سیدنا عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں. کہنے والا کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو یہ فرمایا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ ایک طرف ہے اللہ کے رسول کا فرمان، دوسری طرف ہے پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی کا فرمان جو نبی کے امتی ہے. کہا خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. تم پیغمبر کی بات کے سامنے ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہو. یہ وہ نظریہ ہے جو آج معاشرے میں موجود نہیں. آج نظریہ کیا ہے؟ فلاں تو بہت پڑھا لکھا ہے، فلاں نے تو فلاں ڈگریاں لی ہیں. 1 کھرب لوگ جمع ہو جائیں اس طرح کے پڑھے لکھے محمد مصطفیٰ کی شان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. ان کی بات کا تو کوئی بھی جواب نہیں ہے. جہاں کل کائنات کی صلاحیتیں اور صداقت اور عدالت ختم ہوتی ہے، وہاں سے تو محمد مصطفیٰ کی عدالت اور ثقافت اور ان کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے زندگی کے رویوں میں جب تک اس منہج کو نہیں ہم لے کے آتے جس کو کتاب و سنت کا منہج کہتے ہیں، جو احادیث اور قرآن سے ثابت ہے، اس وقت تک ہماری زندگی راہ راست اور صراط مستقیم والی زندگی نہیں بن سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس منہج کی آبیاری کرنے والوں کے لیے دعا بھی دی اور خبر بھی دی. نضل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ ذوالجلال اس شخص کے چہرے کو بارونق بنائیں، اس میں چمک اور دمک پیدا کریں، اس کے چہرے کو روشن کر دیں. جو ایک حدیث کو سنتا ہے اور پھر جس طرح اس نے سنا اس کو لوگوں تک بھی پہنچا دیتا ہے. ایک حدیث، یہاں بہت ساری حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سلسلہ ہی اتنا مبارک ہے کہ ایک حدیث کو سن کر یاد کر لینا، پھر صحیح پہنچا دینا. قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے یا چہرے سیاہ ہوں گے. اس دن جن چہروں کی چمک اور دمک دنیا دیکھے گی، جن کے چہرے روشن ہوں گے، ان میں سے یہ خوش قسمت لوگ ہوں گے
جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے ایک حدیث کو سنا اور یاد کر کے پھر لوگوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سب میں ہمیں شامل فرمائے۔ قاضی ابو بکر ابن الولی بیان کرتے ہیں، قال علماء الحدیث ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها۔ سنن ابن ماجہ کی روایت 231 اور سنن الدارمی کی روایت ہے 227۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدیث کو سن کے آگے پہنچاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ علماء حدیث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے اور اللہ کے رسول کی خبر بھی ہے۔ چنانچہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جس شخص کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ وہ حدیث سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ ذوالجلال مرتے دم تک اس کے چہرے کی رونق اور روشنی کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بلندی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔